अना परस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर गए और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोकने के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख का इतनी ज्यादा रुपए की कदर में कमी एक दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और अभी भी नहीं रुक रहा। 250 में भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। ये जो तबाही आई हुई है बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी वो अजीरन की जा रही है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जिस वक्त तक पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। नाज़रीन, मुल्की मईशत की बहाली के लिए गवर्नमेंट ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। सख्त शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। डॉलर को मार्केट में खुला छोड़ने के बाद एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की तारीखी छलांगे देखने को मिली। आज इंटरबैंक में डॉलर एकदम 24.5 रुपए के इजाफे से 255, जबकि ओपन मार्केट में 19 रुपए महंगा होने के बाद 260 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। रुपए की बेकदरी पर मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर इसहाक डार को आड़े हाथों लिया है। इल्जाम लगाया है कि डार ने डॉलर को मसरूई तौर पर रोककर मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। आज बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खतरे की घंटी बजा दी है और दावा किया है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खतरात मंडला रहे हैं। इसके साथ मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत की किफ़ायत शारी कमेटी की सिफारशात और तजावीज़ भी सामने आई हैं। कमेटी ने विफाकी काबीना का साइज 78 से कम करके 30 रुकनी करने, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी, वजारतों और डिवीजन के अखराजात में 15% कमी करने की सिफारिश की है। पार्लियामेंटेरियंस के अलाउंसेज और सफरी अखराजात समेत 90 अरब रुपए के सवाबदीदी अलाउंसेज में बड़ी कटौती की भी तजवीज़ दी है। कमेटी ने नाज़रीन वाज़े किया है कि हुकूमत पर आवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमत अपनी जो सरकारी शाह खर्चियाँ हैं उनको कम करे। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत महंगाई का तूफान लाने से पहले अपनी शाह खर्चियाँ कम करेगी? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि IMF प्रोग्राम की जो बहाली है वो नागुज़ीर हो गई है, गवर्नमेंट ने हथियार डाल दिए हैं, शराइत पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। डॉलर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब ये जिस तरह से किफ़ायत शारी कमेटी ने ये वाज़े किया है कि आवाम पर बोझ डालने से पहले गवर्नमेंट अपनी शाह खर्चियाँ कम करे, आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी? मैंने कहा था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए छितर मारने वाले लोग बढ़ाए जाएं। लाइन में लगते हैं, बेचारे खार होते हैं हम सब। तो ये रिलीफ इस कदर ही मुहैया किया जा सकता है क्योंकि ख़ास जितने लोग हैं वो सारे हर हुकूमत में हर मामले में शामिल होते हैं और उसमें ये जिनके पेट में दर्द आज ज़्यादा है, मिफ्ताह इस्माइल, उसमें सबसे ज़्यादा मुफ्ता इनका लगा है। चाहे मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा इनकी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाए थे और इन्होंने बड़ी खुशी से बताया था जब ये हमारा मुंह चिढ़ाया करते थे ना कि नहीं ये मसला है हमारा है, बिल्कुल ठीक है। डार ने कोशिश की, फंस गया, खार भी हो गया और खार होगा। क्योंकि बात यह है कि जब आप आए थे आपने दावे क्यों किए कि डॉलर की रियल प्राइस जो है वो 200 रुपए से कम में मैं देख रहा हूं और मेरे आने के बाद ये हुआ। ठीक है, बड़ा बोल तो अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे कोई भी मर्जी बोल ले। तो आप करते, लोग मान लेते, लोगों को तवक्को थी कि आप करेंगे। तवक्कुआत इसलिए होती हैं कि माजी में ऐसा काम हुआ था, आज नहीं हो रहा, तो अब सारा जिम्मा आपका है। और वो जो फतहमंद हो रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब इसीलिए हो रहे हैं ना क्योंकि उनको सिर्फ 20 दिन पहले आईनी मुद्दत से वजारत खजाना से निकाल दिया गया था। ये खैर इनकी पार्टी का अपना इशू है कि वो इलेक्शन लड़े ना लड़े, इशू है अवाम का। बिल्कुल अवाम तैयार हो जाएं क्योंकि टिका के महंगाई आने वाली है, जितनी है उससे जाहिर है अब और बढ़ेगी। जब डॉलर ने स्टेबल होना है, कब होना है पता चल जाएगा कि IMF की शर्त के मुताबिक जब उसकी फ्री फ्लोटिंग शुरू आज से कल से हुई है, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे मार्केट में उसका इंपैक्ट आया है। तो सबसे पहले जब आपका ऑयल जो इंपोर्ट होता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो नहीं हुआ है, सारा बाहर से आ रहा है, जब वो महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सारी हर किस्म की महंगी हो जाएगी। उस आपका जितनी चीजें यानी मुर्गी की जो खुराक है वो भी इंपोर्ट होती है ना, तो यहां से लेके जिस मर्जी चीज पे चले जाएं
وہ اس کا را مٹیریل وہاں سے آ رہا ہے. ہمارے ہاں تو جو پیدا ہوتا ہے ہم تو اس کی بھی یعنی گندم جیسے ہے ہم وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے کسانوں کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری پالیسیاں پھنس گئی ہیں. جہاں تک شاہ خرچیوں کا تعلق ہے, بالکل شہباز شریف اس بات کا جواز پہلے دن سے نہیں دے سکے کہ اتنی بڑی بھاری بھرکم کابینہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اب وہ سارے لفظ اگر اعزازی بھی لگا دینا تو تب بھی جواز نہیں ہے, کیونکہ سارے گاڑیاں یوز کرتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں. وہ ایک کہہ کے ایک بیسک پے نہیں لے رہے ہوتے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اعزازی میں سارے اس جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ اعزازی نمائندگی کے طور پہ. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہو انہوں نے تو بہت بھرمار کر دی. عمران خان کے دور میں بھی وہ اعزازی کا لفظ لکھا جاتا تھا. وہ سارے کے سارے پریویلیجز یوز کرتے ہیں اور مال پانی کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب بھی یہی ہے, چاہے یہ 13 جماعت ہیں, یہ 9 جماعت ہیں, جواب تو ان کو ہی دینا ہے, کیونکہ اس کا جواز کوئی نہیں ہے. کیا آپ کابینہ رکھیں, پھر یہ ساروں کو پتہ چل گیا, یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں. حکومتیں چاہے وہ بیوروکریٹس کی صورت میں تھے, کسی ٹیکنوکریٹ کی صورت میں تھے, یہ سب کو یہی لوگ اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ سب بتاتے ہیں. ایک فیڈرل سیکٹری کے لیے جو بزنس کلاس ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے ماتحت جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ فرسٹ کلاس میں سرو کرتے ہیں, اکانومی میں سرو کرتا ہے فیڈرل سیکٹری. لیکن جب وہ اسی ادارے کے بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے تو وہاں سے جب ٹکٹ آ جاتا ہے اس کو, تو اس حیثیت میں کئی ہزار ڈالر بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان کے اندر مختلف منسٹریوں میں ہیں, ایک ایک دن کا ان کو اعزازیہ ملتا ہے. کئی ہزار ڈالر کی بات کر رہا ہوں, روپے کی بات نہیں کر رہا بالکل. اور جب اگر وہ ان کمپنیوں کے بورڈ کے اجلاس پاکستان سے باہر ہوں, اور یہ شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے, آج تو ہم پھنس گئے ہیں نا, لہٰذا ان کو ان سفارشات پہ عمل کر لینا چاہیے. شاید ہم کہیں جا کے بچ جائیں, ورنہ ہم گئے ہیں پھنس. ہمارے 273 روپے ڈالر ہو, ہمارا 300 ہو, ہمارا 263 پہ رک جائے. پبلک میں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے, اور یہ کمیٹی اینڈ پہ یہ کہہ کے اٹھے گی جیسے اس نے پہلے دن کہا کہ ایک تو ملازمین کی تنخواہیں 10% کم کر دو, اور اینڈ پہ وہ تو ہو گئے سرکاری, باقیوں کو کہیں گے ان کے ٹیکس بڑھا دو. بس ان کے پاس یہی کچھ ہے, ہماری اور آپ کی تنخواہوں میں ٹیکس کا مزید اضافہ ہو جائے گا. جی نوید حسین صاحب, ظاہر ہے IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے, لگ تو یہی رہا ہے جس طرح کے حالات ہیں. اور جس طرح سے آپ فائنینشیل ٹائمز نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے, پاکستانی معیشت کے ڈوبنے کے خدشات کا اظہار کیا ہے, آپ کو لگتا ہے جب ہم معاشی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح کے ایمرجنسی بنیادوں پر فیصلے گورنمنٹ کو بھی لینے چاہیے؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو شاہ خرچیوں کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں, ظاہر ہے بھاری بھرکم کابینہ ہے, مملکت مشیر ہیں, اور جس طرح سے وزارت اور ڈویژن کے اخراجات میں 15% کمی کی کمیٹی نے سفارش کی ہے, یہ سب کم کرنے سے فرق پڑے گا؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے وقتی طور پر تو ظاہر ہے مشکل فیصلے ہیں, لینے پڑیں گے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر لانگ ٹرم اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں دعا, میرے خیال میں جیسے عامر صاحب نے ابھی ذکر کیا, سب سے پہلے تو ہمیں رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے. یہ آج جو جس معاشی تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں, آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کا ذکر کیا, جس معاشی تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کون ہمیں لے کے آیا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اس کا تعین کرنا ہے. دیکھیں اگر جب تک آپ جو ہے وہ ذمہ داری فکس نہیں کرتے, آپ کورس کریکشن نہیں کر سکتے. تو کورس کریکشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے ذمہ داری فکس کرنی ہوگی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب جا رہے تھے اپریل 2022 میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو $11 بلین کے قریب تھے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آپ نے اپریل سے لے کے اگست تک آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو تھے وہ $7.8 بلین پہ گئے. آپ انڈیسائسو تھے کہ کیا ہم نے ریوائیو کروانا ہے IMF کا پروگرام یا نہیں. اب اس کے بعد IMF کا پروگرام ریوائیو ہوا, ایک آپ کو اور قسط ملی, آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزرو جو تھے وہ 8.8 بلین پہ گئے. اس کے بعد اگین وہ ڈراپ ہوئے 7.8 بلین پہ آئے. اور جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں, میں یہ کہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ٹوڈے. وہ آج یہ سامنے بات آ گئی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو تقریباً 45% جو ہے گرے ہیں. آج آپ $4 بلین کے نیچے کے ریزروز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس معاشی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا. اسی پروگرام میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو سٹرکچر ریفارمز لے کے آنی ہوں گی, آپ کو کورس کریکشن کرنی ہوگی. کورس کریکشن کے لیے آپ کو
جو ہے وہ سب سے پہلے ذمہ داری کا تعین کرنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے آج جس جگہ پہ ہم پہنچ آئے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. تو اگر مفتاح اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد 45% آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز گرے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو لینی ہے. اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ذمہ داری لے کے, بیکاز آپ 2 دن میں دیکھیں کہ 29% آپ کا جو ہے وہ روپی ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہی تھی آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ فری فلوٹ ہونے دیں, آپ فری فلوٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. آپ نے فری فلوٹ کیا ہے ڈالر کو تو آپ 29% 2 دن میں گرے. اچھا یہاں پہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا آگے جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس سے نمٹنا وہ تو یعنی بہت خوفناک ہے. عام لوگ کیا کریں گے؟ لیکن اس کے ساتھ جو انتہائی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو آسٹیریٹی کمیٹی, نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے جو سفارشات دیں انہوں نے کہا کہ ایم پیز کے جو سوابدیدی فنڈ ہیں ان کو کم کیا جائے. انٹرسٹنگلی کہ وہ ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے تو جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ میں تقریباً 3 بلین روپیز کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایم پیز کے سوابدیدی فنڈ جو ہیں ان میں جتنی کرپشن ہوتی ہے, جتنی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کم کرنے کی بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ہمارے یہ جو آپ نے شاخرچیوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ 77 اسٹرانگ آپ کی کیبنٹ ہے, آپ کی آسٹیریٹی کمیٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس کو 33 پہ لے کے آئیں. آپ جو آپ کے ایم پیز بیٹھے ہیں کہ ان کی تنخواہیں کم کریں, ان کے الاؤنس کم کریں, ان کے منسٹرز کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ کم کریں. ہم ان پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا, وہ سارا ملبہ اٹھائیں گے. اب جیسے گیس کی پرائسز بڑھیں گی, آپ بجلی کی پرائسز بڑھیں گی, آپ کوئی بات نہیں کرے گا کی پرائسز بڑھیں ان کی اپنی فضول خرچیاں کیا ہے, سارا ملبہ ظاہر ہے عام آدمی پر ڈالیں گے. ایاز خان صاحب آپ کے خیال میں اب عوام پر بوجھ ڈالنے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں کرنے چاہیے یار. گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ وہ حکومت انہوں نے کس لیے لی ہے؟ اخراجات کم کرنے کے لیے لی ہے. کمال لوگ ہیں یار آپ لوگ بھی. ویسے بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ فکس کریں, اس کا ذمہ دار کون ہے نوید صاحب, تو وہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ اس طرف آپ نہ ہی جائیں. اوپر جلتے ہیں ہمارے اس طرف جاتے ہوئے. وہ جو ہونا تھا ہو گیا. یہ معاشی جادوگر جو بنا کے رکھا ہوا نا, اصل مسئلہ پی ایم ایل این کے اندر جو گروپنگ ہے یہ وہ بھی ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی وہ کامیابیاں گنوائی جاتی ہیں نا, یہ اس وقت بھی بیڑا غرق کر رہے تھے معیشت کا. ڈالر کو مصنوعی طور پہ روکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ دیکھیں نا زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, کہ آپ نے فری فلوٹ نہیں ہونے دینا. اچھا مفتاح اسماعیل میرے حساب سے 1000 درجے بہتر اکانومسٹ ہے اسحاق ڈار سے, لیکن چونکہ وہ سمدھی نہیں ہے, وہ ان کو پسند نہیں ہے. ایک کیمپین چلائی گئی مفتاح اسماعیل کے خلاف کہ جی وہ بہت برا ہے, وہ قوموں نے برباد کر دی معیشت, اس نے اتنی مہنگائی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ابھی کل تک یہ کار مینوفیکچرنگ کمپنیز اپنی پرائسز بڑھا رہی تھی 5.5 لاکھ, اور ابھی ڈالر کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن میں 24-25 روپے بڑھ جائے. اب ڈالر کی حالت ہوگی, اب ان کو پھر اور آپ نے موقع دے دیا, وہ اور بڑھائیں گے. اگر بات وہی ہے نا کہ جی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ڈالر روک لوں گا آ کے, چونکہ دوست آپ نے کہا تھا کہ 200 سے کم اس کی بنتی ہے, آپ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے ایسٹیمیٹ لگا رہے تھے اس کے, اور آپ نے کہا جی بس آرام سے, چونکہ اس کی یہ ٹیکنیکلی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کم بنتی ہے. ٹیکنیکلی تو کر کے دکھا دیتے نا, ٹیکنیکلی پتہ ہی کخ نہیں ہے اسحاق ڈار کو. اسحاق ڈار کو پتہ ہوتا تو یہ ہماری حالت ہوتی. مفتاح اسماعیل بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے, اور آج بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, لیکن چونکہ اسحاق ڈار ہمیں پسند ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی آپ دیکھیے گا چند دنوں میں یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوگی, مریم نواز بھی آئیں گی, وہ بھی گورنمنٹ پہ تبرہ شروع کریں گی کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے چیزوں کا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ پہ حاوی ہونا چاہتا ہے پی ایم ایل این کا, کہ جی وہ میاں صاحب آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم نے اسحاق ڈار کو دیکھ لیا نا, وہ کہتے ہیں نا چاول دیکھ کا ایک دانہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی دیکھ پکی ہے کہ نہیں. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میاں صاحب اور مریم آئیں گی تو کیا ہوگا. اب یہ آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں, بھئی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کرنے کی تم کیوں بات کر رہے ہو؟
महंगाई पहले इतनी ज्यादा हो गई है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय तुम लोग कम करने की। और ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपनी गाड़ी अपना पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक वक्त का खाना ये नहीं दे सकते सारे उनको मिनिस्टर्स को और बाकी लोगों को। फॉरेन मिनिस्टर आपके अल्लाह का दिया, उनके पास बहुत कुछ है, वो सारी अपनी चीजें इस्तेमाल करें और बाकी कुछ हिस्सा बटाएं यार, हाथ डालें उसमें कि ये ले मेरी तरफ से, ये इतने अखराजात होते हैं, इतने लाख के डेली, ये मैं दे रहा हूँ। इसहाक डार साहब के पास कम पैसा है, वो अपना पैसे डाल देंगे, यार आज से ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, चले हम मतलब इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं कि हम पैसे डाल के इस सिस्टम को भी चलाते रहेंगे और बोझ भी नहीं बनेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो एक एक रुपया चाहिए होता है सरकारी। तो बदकिस्मती ये है कि ये जो आपकी रूलिंग एलीट है, अलबत्ता ये चीज बड़ी सीरियसली कंसिडर की जा रही है और जल्द शायद इस पे अमल दरामद भी हो जाए कि ये स्मार्ट कैबिनेट, कम लोगों की कैबिनेट और उसके बाद इलेक्शन दोबारा फिलहाल आप भूल जाएं, वो तो उसका चांस कोई नहीं है, क्योंकि इन मईशत के इन हालात में कोई इलेक्शन का तो आप सोचें भी ना, तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल अब सुकून से बैठ जाना चाहिए। जी फैसल साहब, आपके ख्याल में गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी? तो सवाल ही बेमाने हो गया ना, अखराजात कम करने से क्या होगा? कितने अखराजात हैं? एक इंसान, इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ ना, एक इंसान की अना की भेंट चढ़ गया पूरा मुल्क, एक इंसान की। कितना कमजोर है ये मुल्क, कितना कमजोर है इस मुल्क का निजाम। एक फर्द, यानी हम तो कहते हैं ना खानदान की आजादारी ने इस मुल्क को तबाह करे, तो खानदान के अंदर भी खानदान कब्जे का फड्डा है और कीमत कौन अदा कर रहा है? मैं अदा कर रहा हूँ, आप अदा कर। क्या माशी जादूगर इसहाक डार इसी प्रोग्राम में बैठ के 3 साल तक कसीदे पड़े गए, माशी जादूगर है, उसने इतना डॉलर नहीं बढ़ने दिया। आज क्या हुआ? ये कोई और नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है, मुस्लिम लीग नून के जो माशी माहिरीन है वो कह रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल को क्या आप तहरीक इंसाफ के खाते में डाल देंगे? मुस्लिम लीग नून का ही माशी एक्सपर्ट है ना, वो कह रहे हैं कि इसहाक डार ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस बहरान के जिम्मेदार इसहाक डार। अच्छा कुछ होगा? कुछ होगा? मुझे बताएं। एक फर्क भी पड़ा इसहाक डार को? कोई पूछने वाला है उनसे कि आपने क्या किया इस मुल्क के साथ? कहाँ ले गए? क्या बातें करते थे? जिसका मतलब कोई क्राइटेरिया है इस मुल्क के अंदर? आप दोस्त मुल्कों के चक्कर लगाते रहे कि हम वहां से पैसे लेकर आ जाएंगे। उन्होंने बोला कुछ अल्लाह के खुदा के बंदो, कुछ होश के नाखून दो, हम आलमी माशी निजाम से बंधे हुए, हम आलमी माशी निजाम से बंधे हुए लोग हैं, हम आपको इस तरह पैसे नहीं दे सकते। पहले वर्ल्ड बैंक से अपने आप को क्लियर करवाओ, उनकी शराइत मानो, फिर तुमको हम पैसे देंगे। फिर आपको जो है वहां जाना पड़ा सियासी फायदा हासिल करने के लिए। सियासी फायदा हासिल करने के लिए आपने, अच्छा सियासी फायदा भी आप हासिल नहीं कर सके, जितना आपने सियासी नुकसान इस पीरियड में खुद अदा किया है ना, जो कौम के साथ किया, जो मुल्क के साथ किया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपने अपने सियासी मफादात के लिए वो भी आप हासिल नहीं कर सके। आप हर तरीके से जो है ना आपको जीरो में खड़े हुए। इस वक्त जो लोग इमरान खान के मुखालिफ भी है ना, आप यकीन करें मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, और वो मुस्लिम लीग नून से हमदर्दी भी रखते हैं ना, आज वो लोग भी कहते हैं कि इस वक्त मसले का हल जो है ना 5 साल की गवर्नमेंट है, आप इलेक्शन पे जाएं, आपसे नहीं चल रहा मुल्क, आप खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम खाओ। आपको इस वक्त अंदाजा ही नहीं है कि अभी डॉलर कहाँ जाएगा और क्या। अभी डॉलर बड़ा है, बड़ा आज कीमतें पहुंच गई। इसका जो ताकतवर तबका है ना, ताजिर तबका, उसको नुकसान नहीं हुआ, उसने बढ़ा दी कीमतें। चले जाए मार्केट में जाके मालूम कर लें। जो एलसी अब खुलेंगी, जो उन्होंने 230 रुपए के ऊपर डॉलर पे सामान खरीदा था, अब उन्होंने 230 के रेट से सामान नहीं बेचना, अब उन्होंने 260 के रेट से सामान बेचना है। जो एलसी जो 7,000 और 8,000 कंटेनर फंसे हुए कराची पोर्ट पर। अभी तो देखते जाए कि इसमें होगा क्या यार। ये कितना कमजोर है मुल्क कि इधर एक मुल्क इतना, एक इंसान इतना ताकतवर है कि 22 करोड़ लोग उसकी अना की बैंड, उसकी नाहली की बैंड चढ़ गए। कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए नहीं पूछ सकते कि वो हुक्मरान खानदान का समधी है, इसलिए वो उस आदमी से कोई आप बात पूछ नहीं कर सकते। उसके लिए कसीदे पढ़े जाते हैं, माशी जादू इसी प्रोग्राम में पढ़े गए 3.5 साल तक। याद है आपको? याद नहीं है? नहीं जी बिल्कुल याद है, कसीदे नहीं पढ़े गए, बताया गया क्योंकि कहा ये जा रहा था मौशी जादूगर आ रहा है और वो डॉलर को कंट्रोल कर लेगा, और हम भी फिर वो खबरें पढ़ते रहे हैं, सुनाते रहे। जी इलियास साहब, ये आपका बड़ापन है, आप नाम नहीं ले रही, आपका बड़ापन है, मत लेना। अल्टीमेटली जाना पड़ा IMF के पास, सच को अच्छा लगता ही नहीं, इनको कोई देने के लिए नहीं थी। आपने अगर एक IMF से प्रोग्राम शुरू किया था, पहले तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट आई, आपने पहले भी देर की जाने में और आप फिर देर की। आपको जो वो कंडीशंस देते हैं कि आप जो शराइत दे रहे हैं कि उस पर अमल दरामद करना तो ज़रूरी है।
اگر نہیں کریں گے تو وہ آگے سے قرضہ نہیں دے گا. ہر قرضہ دینے والا اس طرح ہی شرطیں لگاتا ہے, اگر نہیں لگائیں گے تو پوری نہیں کریں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کی فنڈنگ وغیرہ روک دے گی. تو یہی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے نہیں گئے. اور جو اس طرح یہ کیپ لگا کے کتنا عرصہ رکھا ہے ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے, اس طرح تو نہیں ہوتا. اس کو فری فلوٹ کرنے دیتے تو اس ٹائم بھی اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہوتی, کیونکہ یہ لے کے آئے انہوں نے جا کے اس طرح کیا. اب وہ پہلی والی ٹیکنیکس وغیرہ نہیں رہتی. یہ ہمیں یاد ہے کہ پہلے بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی جب ان کی گورنمنٹ تھی, تو وہ اس ٹائم بھی پاکستان کو فیگرز میں رد و بدل کرنے پر جرمانہ ہوا تھا. تو یہ اب یہ صورتحال ہے. اب یہ جرمانہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان کو, ظاہر ہے وہ قرضہ روک دیتے ہیں, قسط روک دیتے ہیں, اپنی شرائط پر عمل ہے. ظاہر انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ایگریمنٹ پر عمل درآمد کرنا پڑے گا, ہر چیز پر جانا پڑے گا. اور ان کو ہر چیز آئی ایم ایف کو ہر مہینے نہیں بلکہ روزانہ ہفتے کی بنیاد پر بھیجنی پڑتی ہیں ہر چیز پر, جس میں آپ کی کرنسی ہے, آپ کی جو کرتے ہیں آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں, جو آپ نے اپنی اب تک جو اقدامات کیے ہیں اپنے جو بھی فائنینشلی طور پر دے رہے تھے اس کو عمل درآمد نہیں کر سکے, تو اس وجہ سے ان کو روک لیا گیا. اب یہ 1 ارب روپے قرضے کی قسط کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارا, اتنا زیادہ نقصان کر کے. ایک بات ہوا مجھے کرنی ہے جی, فیصل صاحب کوئکلی بریک پہ جا رہی تھی جی. میں صرف اتنی درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اسحاق ڈار کو معاشی جادوگر بنا کے ٹی وی پروگراموں میں بولا کرتے تھے, کم سے کم آج کچھ نہیں کر سکتے تو معافی تو مانگ لیں. چلیں پھر نیکسٹ پارٹ میں دیکھ کیا ہوتا ہے. جن کے پتہ کچھ نہ ان کو کوئی کیا ابھی جی ہم ایک بریک لیں گے جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے استعفے, اس ماسٹر سٹروک سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یہ نقصان, یہ سوال ہوگا ہمارا. رائے لیں گے بریک کے بعد. کون سی بغاوت کی تھی؟ فواد چوہدری یہی کہہ رہا تھا 90 روز میں الیکشن کراؤ, اور وہ الیکشن کمیشن, جس الیکشن کمیشن میں ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن اس آئینی ادارے کے اندر بیٹھے جو ذمہ داران ہیں, وہ ذمہ داران کی وفاداری آئین کے ساتھ نہیں ہے, ان کی وفاداری کہیں اور ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 9 ماہ میں جو آپ نے ملک کا اشر نشر کیا, ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی. ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اور دشمنی کرنی ہے ملک دشمنوں سے کرو, جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہے, جنہوں نے پاپڑ والے, فلوتے والے, جنہوں نے ریڑی والے, پھیری والوں کے نام کے اوپر جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں, ٹیٹیاں لگائی ہیں. جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہونے دیں, انتخابات کو نہ روکیں. ہمیں گرفتار کرنے سے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے نہ باہر نکالیں, مجھے ساری زندگی جیل میں رکھیں, میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. ناظرین, نیب ترمیم کے بعد پی ٹی ایم رہنماؤں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے. آصف زرداری کے بعد آج منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا ہے. تحریک انصاف کے خلاف قانونی شکنجہ سخت ہو رہا ہے. شہباز کے لازم سواتی, فواد چوہدری کی گرفتاریاں, اور حکومت نے پی ٹی آئی کے متحرک رہنماؤں کی گرفتاریوں کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی ہے. ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے باعث زمان پارک لاہور کے باہر خیمہ بستی سجا لی گئی ہے, جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے. آج صدر عارف الوی نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید عوامی رد عمل آئے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے. مگر سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے خبردار کیا ہے کہ عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے سے روکا تھا, لیکن وہ نہیں رکے. فواد کی گرفتاری کا مطلب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, مزید گرفتاریاں ہوں گی. آج پرویز الہی صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیاں نہ توڑنے کے لیے بہت سمجھایا, مگر ان کی ایک نہیں مانی گئی. اسی سے متعلق ہمارا سوال. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر اعجاز شاہ اور پرویز الہی کے تحفظات آپ کے سامنے ہیں, اور مزید گرفتاریوں کے بھی خدشات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے, یا آپ کے خیال میں فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ بات کرتی ہیں جس طرح کے روایت ہے اس ملک میں اور جس طرح ہوا کرتا ہے, تو ظاہر ہے نقصان کی بات ہے کہ آپ نے 2 حکومتیں تھی آپ کی, ایک میں 2/3 میجورٹی تھی, پھر 60% آف پاکستان پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, تو آپ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, چیزیں چل رہی تھیں. لیکن وہ جس شخص کا نام عمران خان ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچتا, وہ اس کے ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ جتنا زیادہ اوفینسو پہ وہ جاتا ہے تو پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے کہ جی میں چلا گیا ہوں, اس میں نقصان فائدہ نہیں دیکھتا. نقصان تو نظر آ رہا ہے. اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جو اعجاز شاہ بات کر رہے ہیں, یہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چوہدری کی گرفتاری یہ آخری نہ سمجھی جائے, یا یہ نہ سمجھا جائے
یہ عمران خان صاحب تک سلسلہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شاید کوئی اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ اس پارٹی پہ پابندی لگانے کی بھی کوئی سوچ کہیں موجود ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب کل کو چیزیں چینج ہو جائیں، 4 دن بعد چینج ہو جائے، ہفتے بعد چینج ہو جائے، ابھی تو ہوا کا رخ دوسری طرف ہے. وہ یاد ہوگا نا آپ کو، وہ ایک چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. ہوا کا رخ اس وقت واقعی ایک طرف چل رہا ہے، اور وہی نظر آ رہے ہیں اس وقت تو فاتحین وہی ہیں ساری سچویشن کے. ایاز صاحب ساتھ یہ بھی کامنٹ کر دیجیے، کاف لیگ میں جو کھینچا تانی کا سلسلہ یہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ دیکھیں کاف لیگ کا معاملہ سمپل ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چودھری پرویز لائی گروپ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں کاف لیگ کے، لیکن پھر وہی بات ہے، ہوا کا رخ چونکہ دوسری طرف ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب یہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے وہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے کل جس طرح سے ان کے سیکٹری کی درخواست پہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، وہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی ہم تو جانبدار ہیں. بالکل تنقید ہو رہی تھی، سب لوگ کر رہے تھے، یہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی. ابھی تک 2018 کی الیکشن کی بات نہیں ہوتی کہ جی وہ سلیکٹ کیا گیا، وہ سلیکٹڈ الیکشن تھے. اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فواد چودھری جیسے بندے کو آپ اس بات پہ گرفتار کر لیں، بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ آپ وہ ماؤتھ پیس بند کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کا، جس سے آپ کو لگتا تھا کہ سب کے زیادہ. اب میں دیکھ رہا ہوں فاروق حبیب بھی اسی طرح سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ باری فاروق حبیب کی ہونی چاہیے. اور فاروق سے میں نے کہا بھی تھا 3-4 دن پہلے کہ یار علی امین گنڈا پور بھی ہیں، وہ تو ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا نا جو پنجاب میں زیادہ بات کر رہا ہوگا نا، نقصان پنجاب سے ہوتا ہے زیادہ دعا. باقی تو وہ کراچی میں بھی لوگ بول رہے ہیں، ان کا اتنا نقصان نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے جو بندہ بولتا ہے نا وہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. صحیح جی. فیصل صاحب اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری ہے. اب پرویز الہی صاحب کے بھی تحفظات وہ پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی انہوں نے کیے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ دیکھیں بات کو سمجھیں، اس وقت اس قوم کا ایشو ہے نہیں کہ بھائی نون لیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تحریک اس وقت اس ملک میں 50% لوگ اگر ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو دوسرے وقت کی فکر ہے. تو یہ جڑا ہے نا فیصل صاحب، یہ جو سیاسی استحکام ہے، یہ سیاسی استحکام ملک میں آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. دیکھیں آئی ایم ایف کی بھی تو یہی شرائط ہے نا، جب حکومتیں 2-3 ماہ کے بعد بدل رہی ہیں، حکومتیں تحلیل ہو رہی ہیں، تو کس طرح سے پھر آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ معاشی استحکام آئے گا؟ سن تو بتا رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں. سلمان شہباز کو آپ نے آج رعایت دے دی نا، آپ اب جو آپ کے ٹارگٹ تھے وہ تو آپ سارے پورے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی وش لسٹ دیں اور ایک ہی وقت میں آرڈیننس کے ذریعے جو ان کو رعایت اس خاندان کو چاہیے نا سب ایک ساتھ لے لیں. جس مقصد کے لیے یہ اقتدار میں آئے وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے حاصل کر لیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے نا. اچھا کوئی پروگرام تو ان کے پاس ہے نہیں کہ اس معاشی بحران سے اس قوم کو، اس ملک کو کیسے نکالنا ہے، وہ کوئی پروگرام ان کے پاس ہے نہیں. یہ تو ثابت ہو گیا. جو انہوں نے اتنے بڑے منہ کے بم مارے، فائرنگیں کی کہ ہم یوں کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، کچھ بالکل سب کچھ الٹا ہی ہو گیا نا، یہ تو طے ہو گیا. تو یہ اپنی وشنگ لسٹ پہ ایک آرڈیننس نکال کے جس مقصد کے لیے انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے اس کو ایک ساتھ جو ہے مسئلے کو حل کر لیں. باقی اس وقت اس قوم کے مسئلے کو سمجھیں. اس وقت اس قوم کا جو اصل مسئلہ ہے نا بھوک لگی پڑی ہے پوری قوم کو. لوگ اس وقت ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے وقت کے ان کو کھانے کی جو ہے وہ فکر ہو رہی ہے. آنے والا جو کل ہے نا، آنے والا کل انتہائی خطرناک ہو رہا ہے لوگوں کا. اور ہم اور آپ بیٹھ کے اگر اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں نا کہ فواد چودھری کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، تو ہماری مثال بھی اس نہرو کی طرح جو ماسری بجا رہا ہے کہ روم جل رہا تھا نہرو. اس وقت ہماری میڈیا کی مثال بھی وہی بن رہی ہے. خدا کے واسطے اس وقت ایک عام انسان کی حالت پہ بات کریں، چھوڑے فواد چودھری کے مسائل سننے والے، ان کی مسائل پہ بات کرنے والے بہت لوگ ہیں. عام انسان پہ بات کریں جس کا حال، اس کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے. طوفان میں یہ طوفان آنے والا، طوفان آنے نہیں، طوفان میں تو پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ طوفان میں پھنسے ہوئے لوگوں پہ مزید طوفان آ رہے ہیں. ہم اور آپ زندہ رہیں گے تو ان لوگوں کا اقتدار بچے گا. یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. لے کر آئے نا اپنے، اگر اس ملک کی ضرورت ہے تو یہ خاندان جو ہے نا، یہ پورا خاندان جو ہے اپنا سارا بزنس بیچے، اس ملک میں لے کر آ جائے ڈالر. آپ کو کم سے کم 1 سال تک تو قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی IMF سے. لے کر آ جائے اپنا بزنس بیچ کے.
लेकर आ जाए ये पीपल्स पार्टी वाले, कोई एक सियासतदान भी कुर्बानी देने को तैयार है इस मुल्क के लिए? सबने नोचना है, सबने खाना है, और हमारे हिस्से का निवाला खा रहे हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा। और फिर हम और आप बैठ के ये तय करेंगे इसके साथ ज्यादती हो रही है, भाई हो रही है, होने दे, अभी मेरा और आपका कुछ और होना चाहिए। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है हम तो तमाम इश्यूज पर बात करते हैं, जैसे हमने पहले मईशत पर भी बात की है कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, और अगर अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करती है तो उसका क्या, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं है। अभी हम बात करें, और हम तो हर दौर में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, नून लीग का दौर था, यही सुनते आ रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यही सियासी इंतकाम सियासी अदम इस्तेहकाम बन जाता है, और उसकी सूरत आम आदमी भुगतता है जब मौशी अदम इस्तेहकाम हम देखते हैं, और जो आज महंगाई का तूफान है नज़र आ रहा है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा यही सवाल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है असम्बलियों की तहलील से या नुकसान। इलियास साहब, आमिर साहब और नवीद हुसैन साहब का टेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों की तहलील के बाद क्या पीटीआई को फ़ायदा हुआ या नुकसान। नवीद साहब, आपके ख्याल में जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप समझते हैं कि असम्बलियों की तहलील से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ या फ़ायदा? लेकिन बज़ाहिर तो जैसे खान साहब ने भी अभी जिक्र किया, बज़ाहिर तो लगता है कि उनको नुकसान हुआ, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो डिसीजन लिया है, इससे उन्होंने एटलीस्ट पूरा सिस्टम एक्सपोज करके रख दिया है। आप देख लें पंजाब में निगरान सेटअप का जो मुकर्रर किया गया है, उसको देख लें। उसके बाद आपने देखा कि यही पीडीएम की जमातें थी जो पीटीआई को ये कह रही थी कि आप असेंबली में वापस आएं, नेशनल असेंबली में वापस आएं, अपने इस्तीफे वापस लें। अब वो जब इस्तीफे वापस लेने गए तो उन्होंने जो है वो उन सबके जो है वन गो में जो है इस्तीफे मंजूर कर लिए, और वही स्पीकर नेशनल असेंबली जो ये बात कर रहे थे कि जी इंडिविजुअली आके वेरीफाई करें और फिर जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफे वापस लेने की बात की तो फिर उन्होंने वन गो में सबके इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट कर लिए। उसके साथ साथ अभी देखें जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ कि एक आईनी हक है, इजहार राय की आज़ादी है, उन्होंने एक बात की, आप उनके स्टेटमेंट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पॉलिटिकल रिवेंज की सूरत हाल बनी हुई है कि पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और वही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके इल्जामात थे, तो आप देख लें कि वो सारी एक बात जो है वो उनकी वो ठीक है। नवीद साहब, आपको पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम है, मैंने अभी आमिर साहब का भी टेक लेना है, इलियास साहब का। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में पीटीआई को असम्बलियों की तहलील से फायदा हुआ या नुकसान? आज चौधरी परवेज इलाही ने वो दोनों बातें दोहराई, 25 मई वाली जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी जुबानें बाहर निकली, और फवाद चौधरी पे उन्होंने बड़ी तकड़ी गुफ्तगू कर दी जिसका जवाब हमाद अजहर ने दिया। ज़ाहिर है इमरान खान से पूछ के हमाद अजहर तो बात करते हैं। तो आने वाले दिनों में जहां हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल और वो कि उनमें लड़ाई हो रही है, तो जूतियों में दाल इधर भी बटनी है। अब काबू कौन करेगा, पीटीआई ओरिजिनल या चौधरी परवेज इलाही? उनका मशवरा माना जाएगा या खान साहब के हस्बे साबिक कहने के मुताबिक इत्तेहादी को तकड़ा जवाब दिया गया है कि उन्होंने तंज किया था, और चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी कभी एक थे लेकिन ये अब एक नहीं है। ये पहले भी बता चुके हुए थे कि फवाद चौधरी गलत गुफ्तगू कर चुके थे, आज भी उन्होंने वही बताया। तो मेरा ख्याल है चौधरी परवेज इलाही जिस दिन बोलेंगे कि बाकी 3-4 कौन थे जो असम्बलियां तोड़वा रहे थे, तो वो 7 फवायद और नुकसानात भी बताएंगे। जाहिर है पीटीआई फंस गई है, सही है। जो भी बंदा इनको इस तरफ लेके गया है, ये इमरान खान साहब हमेशा बाद में बताते हैं, तो जरूर बताएंगे कि मेरे साथ हाथ किसने किया, क्योंकि हुआ अंदर से। चलें ठीक है जी आमिर साहब, आप पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।